ایک بہت بڑے اللہ کے ولی حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بڑے زبردست ولی کامل ہے. اس واقعے سے میں آپ کو سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ اگر ہماری کوئی غیبت کرے تو ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ خوش ہو جانا چاہیے اور غیبت کرنے والے کو دعائیں دینی چاہیے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے آ کر کہا کہ حضرت فلاں آدمی آپ کا دشمن ہے اور آپ کی ہر وقت برائیاں کرتا رہتا ہے، ہر وقت آپ کو بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے، ہر وقت آپ کی غیبت کرتا ہے. میرے بھائیوں، لکھا ہے کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت بڑا لمبا چوڑا ٹوکرا منگایا جو فروٹ بھرنے کا ہوتا ہے، اور اس ٹوکرے میں کھجوریں اعلیٰ کوالٹی کی کھجوریں بھری اور کھجوریں بھر کر وہ ٹوکرا خبر دینے والے کو دی. خبر دینے والے کو وہ ٹوکرا دیا اور کہا کہ جو آدمی میری غیبت کرتا ہے اس تک یہ پہنچا دو. اب وہ سوال کرنے والے نے سوال کرا، حضرت وہ تو آپ کو بدنام کرتا ہے، آپ کی تعریف نہیں کرتا، آپ کو چاہتا نہیں ہے. فرمانے لگے وہ میری برائی نہیں کرتا بلکہ وہ تو مجھ پر بہت بڑا احسان کرتا ہے، اس لیے کہ مجھ میں نیکی کی وہ طاقت نہیں ہے. وہ نیکیاں کر کے غیبت کرنے کے بعد اپنی ساری نیکیاں مجھے دے دیتا ہے اور میرے سارے گناہ اس کے حوالے ہو جاتے ہیں. تو میرے پاس اس کا بدلہ دینے کے لیے کوئی چیز ہے نہیں. یہ کھجوریں کچھ میں آپ کو دے رہا ہوں، اس تک پہنچا دو تاکہ بدلہ ہو جائے، ورنہ اس کا بدلہ میں نہیں چکا سکتا، اس لیے کہ مجھ میں نیکی کی طاقت نہیں ہے اور وہ مجھے نیکیاں پہنچا رہا ہے. اسی کے متعلق ایک حدیث بھی بڑی زبردست ہے. حدیث کے بیان کرنے والے صحابی حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے سرکار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ پاک بندوں کو نامہ اعمال دیں گے. یہ 29ویں پارے میں بھی موجود ہے. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ. اللہ قرآن کریم میں فرماتے کامیاب لوگوں کا نامہ اعمال ان کو سیدھے ہاتھ میں ملے گا اور وہ اپنے نامہ اعمال کو دیکھ کر کہے گا، خوش ہو جائے گا، لوگوں کو بتاتا پھرے گا دیکھو اللہ نے مجھے کامیاب کر دیا، اللہ نے مجھے پاس کر دیا. اللہ فرمائیں گے میرے بندے دنیا میں تو نے اپنی ذات پر بڑا کنٹرول کیا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھا، جنت کی نعمتیں تیرا انتظار کر رہی ہیں. لیکن اللہ حفاظت فرمائے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کا نامہ اعمال ان کو الٹے ہاتھ میں ملے گا. قرآن کریم میں فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لم اوت کتابیا ولم ادری ما حسابیا یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیا ہلک عنی سلطانیا. دنیا کی زندگی میں بڑے گناہ کیے تھے، نامہ اعمال الٹے ہاتھ میں ملا تو وہ پچھتائے گا. ولم ادری ما حسابیہ، کاش میرا حساب نہ ہوتا تو اچھا تھا. یا لیتہا کانت القاضیہ، مجھے پھر موت آ جاتی تو اچھا ہوتا، میرے ہاتھ میں نامہ اعمال نہ ملا تو اچھا ہوتا. ما اغنی عنی مالیہ، آج وہ مالداری کام نہ آئی. دنیا میں لوگ مال کی وجہ سے جھک جھک کر سلام کرتے تھے لیکن آج وہ مالداری کام نہ آئی. ہلک عنی سلطانیہ، دنیا میں تو میں بڑا سیٹھ تھا، میرے ہاتھ نیچے کئی نوکر کام کرتے تھے لیکن آج وہ سیٹھ پنا، آج وہ بادشاہی کام نہ آئی. وہاں تو کام آئیں گے تو نیک اعمال کام آئیں گے. تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قیامت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کا نامہ اعمال ان کو سیدھے ہاتھ میں ملے گا اور وہ اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں کو دیکھیں گے. میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، وہ اپنے نامہ اعمال میں تہجد کی نماز کو دیکھیں گے، اشراق کی نماز کو دیکھیں گے، چاشتہ کی نماز کو دیکھیں گے، عمرہ پر عمرہ دیکھیں گے، نوافل حج کو دیکھیں گے. اب وہ لوگ سوال کریں گے الہ العالمین دنیا کی زندگی میں ہم نے کبھی تہجد کی نماز پڑھی نہیں ہے، دنیا کی زندگی میں کبھی ہم نے اشراق کی نماز پڑھی نہیں ہے، ہم تو صرف فرائض کا اہتمام کرنے والے تھے. دنیا کی زندگی میں کبھی ہم نے نوافل کا اہتمام کیا نہیں ہے، لیکن تو نے ہم پر فضل کیوں فرمایا، تو نے ہم پر کرم کا معاملہ کیوں فرمایا؟ اللہ فرمائیں گے میرے بندو اگرچہ تم نے دنیا کی زندگی میں نیک اعمال نہیں کیے تھے لیکن دنیا کی زندگی میں کچھ لوگ تھے
جو نیک اعمال بھی کرتے تھے اور تمہاری برائیاں بھی کرتے تھے, تمہاری غیبت بھی کرتے تھے, اس لیے ان کے سارے نیک اعمال کو میں نے تمہارے حوالے کر دیا ہے. میرے بھائیوں, ایسی ذلت سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ ہم نے دنیا کی زندگی میں تو اپنے آپ کو نیک سمجھاؤ اور آخرت میں ہم گنہگاروں میں شامل ہو جاوے, آخرت میں ہم جہنمیوں میں شامل ہو جاوے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس لیے ہمارے نبی نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے پوچھا, میرے صحابہ کرام تم جانتے ہو غریب اور مفلس آدمی کون ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا, اللہ کے نبی, جس کے پاس مال نہیں ہے وہ غریب آدمی ہے, جس کے پاس مال نہیں ہے وہ مفلس آدمی ہے. ہمارے نبی نے فرمایا, نہ وہ مفلس نہیں, وہ غریب نہیں. مفلس اور غریب آدمی تو وہ ہے جس نے دنیا کی زندگی میں ہر نیک عمل کیا ہوگا, اللہ کو راضی کرنے والا ہر کام کیا ہوگا, نوافل کا اہتمام بھی ہوگا, حج پر حج کرتا رہا ہوگا, عمرہ پر عمرہ کرتا رہا ہوگا, لیکن دنیا کی زندگی میں کسی کو گالی دی تھی, دنیا کی زندگی میں کسی کا مال ہڑپ کیا تھا, دنیا کی زندگی میں کسی پر الزام لگایا تھا, دنیا کی زندگی میں کسی کی غیبت کی تھی. اب قیامت کے میدان میں اللہ انصاف کرنے والے ہیں. جس نے دنیا کی زندگی میں جس کو ستایا تھا, جس کا مال ہڑپ کیا تھا, وہ سارے کے سارے لوگ قیامت میں اللہ کے دربار میں اس بندے سے مطالبہ کرنے آئیں گے, اس بندے سے اپنا حساب مانگیں گے. اب سارے نیک اعمال اس کے حوالے کر دیے جائیں گے, جس کو تکلیف پہنچائی تھی, جس کو گالی دی تھی, جس کی غیبت کی تھی. لیکن اللہ کے یہاں انصاف, دنیا کی زندگی میں تو تھا بڑا نیک, بڑے اچھے سے اچھی باتیں کرتا تھا, بڑا اچھا لوگوں کو تقویٰ سناتا تھا, لیکن زبان پر ہر وقت لوگوں کی غیبت, زبان پر ہر وقت لوگوں کی برائی. اب نیک اعمال تو ختم ہو گئے, انصاف کا معاملہ ہے, تو ہوگا کیا؟ جن کی برائیاں کی تھی, جن کو گالیاں دی تھی, ان کے گناہ اس کے سر پر ڈال دیے جائیں گے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور میرے بھائیو, یہ رمضان کا مہینہ ہے, حدیثوں میں بھی یہ بات موجود ہے, غیبت کا گناہ روزے کو بعض علماء کے نزدیک تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور معاف کرنا, میں اپنی ماں بہنوں سے کہوں گا, مردوں سے زیادہ اگر اس گناہ میں مبتلا ہیں تو عورتیں ہیں. عورتوں کا مشغلہ ہی غیبت ہے. جب آپس میں 2-3 عورتیں مل کر بیٹھے گی, پلی فلانی نے تے سانبھڑیو, فلانی کیوی چھے, پلی فلانی کیوی چھے, یعنی ان کو ایک شوق ہوتا ہے کسی محلے کی کوئی بری خبر ملے اور اس کو مزے لے کر اس کا چرچا کرے. اللہ کی بندیوں, ایسا نہ کرو. دنیا کی زندگی ختم ہونے والی ہے, ہمارے پاس ویسے بھی کوئی نیک عمل تو ہے نہیں, پھر ہم کیوں کسی کی برائی کر کے اپنے نیک عمل کو دوسرے کے حوالے کریں اور اس کے گناہ اپنے سر پر لے لیں.